جو گھوڑے گدھے کے پجاری ہیں، گھوڑے گدھے کے مر جانے پر ان کو غسل دیتے ہیں، ان کے اوپر اشک بہاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، وہ صدیق اکبر کا ایمان پوچھتے ہیں، وہ عمر بن خطاب کا ایمان پوچھ رہے ہیں، وہ عثمان غنی کا ایمان پوچھ رہے ہیں، وہ جناب صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، ایک کلپ میں نے دیکھا، ایک بد نصیب آدمی بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کا ایمان اسلام سے ثابت کرو، نعوذ باللہ، اور مسلمان اس کو سن رہے ہیں، اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ میرا جی دوستو، ہمارے مد مقابل اہل سنت والجماعت کے مد مقابل جو فرقہ ضالہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں منافقت بھی ہے اور منافرت بھی ہے۔ منافقت اس طریقے سے ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے۔ تقیہ اس کے اصول دین میں ہے۔ تقیہ کا معنی ہوتا ہے کہ پردے میں رہو، اپنی بات کو وہاں ظاہر کرو جہاں آپ کو ماحول ملے، اور جہاں آپ کا مخالف ماحول ہو وہاں چہرہ اور دکھاؤ اور جناب اندر کچھ اور رکھو، گویا سانپ بن کر رہو۔ جیسے سانپ اوپر سے نرم اور اندر اس کے زہر ہوتی ہے، سانپ بن کر رہو۔ جب وہ اہل سنت والجماعت کے مجمع میں رہیں گے، ہم جو جناب صحابہ کرام پہ قربان، جب اپنا مجمع ہوگا تو نعوذ باللہ کتوں کے نام صحابہ کرام پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اپنی جوتیوں کے اندر صحابہ کرام کے نام لکھ کر پاؤں تلے جناب رکھ کے چلتے ہیں، اور ہم اللہ اللہ اس کے رسول کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن کا ورد کرتے ہیں۔ وہ بد نصیب ٹولہ صحابہ کرام کے اوپر سب کرنے کی تسبیح کرتا ہے اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھی جناب اس فرقے کی علامت ہے منافقت، اور دوسری اس کی علامت ہے منافرت، نفرت پھیلانا۔ آپ میں سے اکثر لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، چونکہ یہاں ماحول ہے، بہت سارے لوگ مجالس کو سنتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، پورے مجمع کے اندر میں آپ کو کہتا ہوں اعلان کر کے کہ آپ نے کبھی کسی مجلس کے اندر جا کر محبت کی بات نہیں سنی ہوگی۔ واقعہ کرتاس، باغ فدق، مشاجرات صحابہ، یہی وہاں تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ کیا 1400 سال اسلام کو ہو چکے ہیں، تاریخ اسلام کے اندر کوئی اور بات نہیں ہے؟ کیا اسلام نے غزوہ بدر کے اندر فتح حاصل کی ہے یا نہیں کی؟ اونچی آواز سے بولے۔ تو اسلام جب غزوہ بدر کے اندر فاتح بن کر ہوا، اسلام والوں کو اس پہ خوشی ہے یا نہیں؟ آپ کا پاکستان بنا، 14 اگست ہم آزادی کا دن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ہر سال ہم جھومتے ہیں، ہمارے بچے جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم جناب کمکے میں لگاتے ہیں، پاکستان آزاد ہو گیا۔ غزوہ بدر کے اوپر اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی اور پہلی فتح نصیب فرمائی، یہ خوشی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ آپ اس مجلس کے اندر غزوہ بدر کا ذکر کبھی نہیں سنیں گے، غزوہ بدر کے اندر شرکت کرنے والوں کا ذکر کبھی نہیں سنیں گے، غزوہ احد کا ذکر نہیں آئے گا، آپ کو تبوک کا غزوہ نہیں ملے گا، غزوہ خندق کے اندر جن لوگوں نے پتھر اپنے پیٹوں پہ باندھے تھے ان کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ میرا عزیز دوستو، روم فتح ہوا، اس فتح پر اسلام کو خوشی ملی ہے یا نہیں ملی؟ روم کی فتح کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام کی فتح پر ان کو خوشی ہے ہی نہیں۔ ان کا اسلام سے تعلق ہوتا تو خوشی بھی ہوتی، جب تعلق ہی نہیں ہے تو خوشی کس بات کی؟ اسلام بڑھ رہا ہے اور ان کی آگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اسلام ترقی کر رہا ہے اور ان کے غیظ اور غضب کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔